Bismillahirrahmanirrahim. Today we are discussing the other techniques in the cryptography. So there are two ciphering mechanisms. One is the block cipher and the other one is the stream cipher. So what is a stream cipher? Is a symmetric cipher in which the plain text digits are encrypted one at a time and in which the transformation of the successive digits varies during the encryption. The alternate name is the state cipher, as the encryption of each digit depends on the current state. In practice, the digits are single bits or bytes. स्ट्रीम साइफर क्या है? ऐसे साइफरिंग मैकेनिज्म्स के जो सिंगल बिट को एक टाइम में इनक्रिप्ट करती है या वन बाइट को इन वन टाइम इनक्रिप्ट करती है. फॉर एग्जांपल, वी हैव अ टेक्स्ट as you so shall you read. So what is happening with this? Then it encrypts A first, then S, then Y, then O, then U. That is one character at a time, or one byte at a time. There are the other versions also, because sometimes we encrypt one word at a time. Yes, sir. But this is not the English word. This is the hardware word. That is the hardware word. So the stream of data are bits or bytes, but as those are considered as a unit, are encrypted. The other one may be a bit. For example, if A is 65 and it is equal to 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. So assume it is the binary form of A, that is ASCII 65. Assume it is this one. Yes. So it encrypts one bit at a time. Yes. Clear? So the processing is very fast in such type of techniques and error tolerant. That's why this technique is mostly used in communication systems, where the chances of the error occurrence is comparatively more. So the stream ciphers are used over there, one because of the high speed of the encryption, and the other one is the error proning, that the errors are controlled and not propagating from one bit to another bit. These are the types of the ciphering algorithm: the synchronous stream cipher, the self-synchronizing stream cipher, LFSR based stream cipher, the non-linear combining function, clock control generator, and filter generator. My specialization is in this one. I did my PhD in this one. Normally I am telling the students this one because to focus that much bigger cryptography,
then the block ciphers, then the stream cipher, then inside the stream cipher. That is the, because it is very focused. You are doing your higher studies or research work on a specific topic. Clear? And if you are doing your MS by research, you have also to pinpoint the exact topic for your research, and then you will be able to do your MS research. Sometimes the students are saying تو بڑا چھوٹا ہے, میں بڑا کام کرنا چاہتا ہوں. بڑا بھی کرو, پہلے یہ چھوٹے کام کرو. مثلاً اگر ہم دیکھتے ہیں نا, اس ٹائم کے ورلڈ از گروئنگ اینڈ اٹ از ایکسپینڈنگ ان ٹرمز آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک ایروپلین ہے یا ایک موبائل فون ہے کسی ایک بندے نے بنایا ہے. اگر آپ صرف ایپل کا جو فرسٹ اسمارٹ فون آیا تھا, ٹھیک ہے نا, تو اس کے اوپر مور دین 5000 سائنٹسٹ کی آئیڈیاز اس کے اوپر اویلیبل. صرف جو ٹچ اسکرین ہے جس کو آج ہر ایک یوز کرے, اٹ از ویری کامن نو. More than 300 patents were used only on this touch screen. Other تو چھوڑ دیں, صرف ٹچ اسکرین سے ریلیٹڈ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایوری پیٹنٹ از میڈ بائی اے ڈفرنٹ ریسرچر. میں بھی کسی ایک ریسرچر نے 2 بھی بنائے ہوں, لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یو آر گیونگ این آئیڈیا, یو آر گیونگ اے سولوشن ان ون اسپیسیفک فیلڈ. And it is the job of the other scientists who are combining the ideas and utilizing them in future. Pattern se murad hai, pattern. Pattern نہیں, patent. P-A-T-E-N. یہ اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ میں کہتا ہوں انوینشن. What is invention? نئی چیز کوئی. ٹھیک ہے, اب وہ نئی چیز بنی کیسے, تو اس کے لیے پر کوئی آئیڈیا ہوگا نا, then idea is called a patent. آپ کے پاس آئیڈیا نہیں ہوگا, you cannot make a thing. تو اگر آپ کے پاس آئیڈیا ہے, اس بیس پر آپ کوئی چیز پھر ڈیولپ کر لیتے ہیں. ٹھیک. So if it is come in a materialistic form or in some other form, it is called an invention. But the idea at the back of that is called a patent. مثلاً دیکھیں, آپ سر درد کی گولی کھاتے ہو نا, تو اب وہ کیا ہے, پہلی بار جب وہ میڈیسن بنا, دیٹ واز این انوینشن, لیکن وہ کس فارمولے کے اوپر بنا, دیٹ از اے پیٹنٹ. باقی سمجھ آ گئی؟ آپ نے کمپیوٹر پروسیسر بنا دیا, دیٹ از این انوینشن, بٹ وٹ آئیڈیاز آر ورکنگ ایٹ دا بیک آف اے پروسیسر, دیٹ از اے پیٹنٹ. اسی طریقے سے مطلب میں نے جو آپ کو اسمارٹ فون کی مثال دی, آپ تو ٹچ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ کو ٹچ اسکرین ملا, اٹ از این انوینشن, لیکن اس ٹچ اسکرین کے بیک کے اوپر کیا ٹیکنیکس, الگوریدمس, فنکشنز یوز ہو رہے ہیں, دوز آر کالڈ دا پیٹنٹس. اور یہ ایکچولی جو پرائس ہوتی ہے نا, وہ ان پیٹنٹس کی ہوتی ہے. ابھی مطلب جو وار بٹوین امریکہ اینڈ رشیا اور چائنا جو کہ ان پروسیس ہے, وہ انہی پیٹنٹس کی وجہ سے ہے. مطلب امریکہ یہ کہتی ہے کہ نالج ہمارا ہے, پیسے آپ کما رہے ہو. اب 5G ٹیکنالوجی نا کب کی بنی ہوئی ہے, وہ تو اگر آپ دیکھیں تو 5G کے بیک پر جو ہے جتنا ریسرچ ہے وہ یورپ اینڈ امریکہ کے, بلکہ 6G اور 7G تک وہ چلے گئے ہیں ان ڈیزائن. یس, ہو گیا. یہ آفس میں رکھ پھر چابی مجھے واپس کر. تو جو آئیڈیاز ہیں, ٹھیک ہے, کیا میں کہہ رہا تھا, ہاں 7G تک مطلب ریسرچ چلی گئی ہے, لیکن جو انوینشن کی دیٹ از ڈن بائی دا ہواوے. اب چائنا امریکہ کو مطلب یہ وہ ہے کہ مطلب جتنا ماڈرن نالج ہے, وی آر گیونگ اٹ ٹو آل اوور دا ورلڈ. لیکن اب یہ مسئلہ ہے نا کہ دے آر ایکسپلورنگ دا نالج.
لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ بیکاز آف there are a lot نہیں they have the capabilities, everything is with them, but in fact the investors are diverted to China. جناب دیکھیں نا، ایک چیز کو بنانے کے لیے آپ کے پاس پھر پیسہ چاہیے نا. اب وہ پیسہ جو ہے جو لوگ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اس کی انسٹالیشن اور ڈپلائمنٹ they are doing it in China or other countries. اب کسی کو آپ فورس نہیں کر سکتے کہ اور ہمارے ملک، کیوں دیکھیں ایپل، سامسنگ، دیز آر دا امریکن برانڈس. اور ریسٹ آف دا ورلڈ اسمارٹ فونز آر میڈ آن دا بیسس آف دیز ٹو کمپنیز. ہاں، وہ تمام چائنا میں اب بنا رہی ہیں. اب اگر آپ 2019-20 میں آپ دیکھیں تو ایپل نے ایک بھی ڈیوائس چائنا امریکہ میں نہیں بنایا. آل آر میڈ ان چائنا. سامسنگ کی آپ جتنے نئے برانڈز آ رہے ہیں آل آر میڈ ان چائنا، کمپنی امریکہ کی ہے. اور ٹرمپ یہی رو رہا ہے کہ مطلب آپ واپس جو امریکہ کے اندر ایپل کی جو ورلڈ لارجسٹ پروڈکشن کمپنی ہے، ایپل کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو فنکشنل کر، کہتے ہیں نہیں ہمارا مال بک رہا ہے، بس صحیح ہے ہم کر رہے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ مطلب پیسے جو ہے ہم کما رہے ہیں، آپ امریکہ کے ہی شہری ہو، ٹھیک، بٹ آؤٹ سائڈ دا بارڈرز آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس. تو امریکہ کو فائدہ کیا ہے؟ نہ اس کے مین پاور کو جاب مل رہی ہے، نہ ان کے پاس انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ٹھیک، جو پیسہ کمایا بھی جا رہا ہے وہ بھی امریکہ میں واپس، وہ بھی دنیا کے باہر کے ملکوں میں پڑا ہوا ہے. تو ٹرمپ کو مطلب یہ نہیں، وہ تو ہم یہ کہیں گے کہ پولیٹیکلی باتیں تو اپنی جگہ پر، لیکن اب دیکھیں نا کہ دا ورلڈ لارجسٹ اکانومی، ٹھیک، اب یہ جو کریڈٹ ہے اٹ از شفٹڈ ٹو دا چائنا. دا کرنٹ بزنس ورتھ آف چائنا از $24 trillion, whereas the American total business worth is now $20 trillion. So it is this 4 trillion gap took place due to this COVID-19. بہرحال the stream saffron are often used in application where plant ticks come in quantities of unknowable length. For example, secure wireless communication. We don't know how much of the data is coming on a channel. صبح سے یہ انٹرنیٹ آن ہے نا، کتنا ڈیٹا جو ہے پبلک نیٹ ورک سے آباسین کے نیٹ ورک میں آیا. Sometimes you can determine the size of the input. مثلا آپ نے جو ہے ایک بک کو انکرپٹ کرنا ہے، ایک پیج کو آپ نے انکرپٹ کرنا ہے، ایک ہارڈ ڈسک کو آپ نے انکرپٹ کرنا ہے. You determine the size of the input. But sometimes you cannot determine the size of the input. صبح سے لگتا ہوگا انٹرنیٹ آن ہے، کتنا ڈیٹا آ رہا ہے کچھ پتا نہیں، but you don't know about. Up continuously this process is running all the day and night. So in such situations then we are recommending the stream ciphers. سر جو ہمارے پاس سسٹم ہے ڈیٹا یوسیج میٹر جو ہوتا ہے، جو ڈیٹا کو میٹر کرتا ہے، نہیں وہ تو کرنٹلی جو آپ کا ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے نا، تو آپ کے پاس ادھر ہے. اب اور کمپیوٹر بھی تو ہے نا، نیٹ ورک لیول کے اوپر بھی آپ کے پاس جو ہے وہ ہے، لیکن کوئی لمٹ تو نہیں ہے نا اس کا. مطلب آپ کے پاس کوئی ایک فائل تو نہیں ہے نا، یا ایک 1 MB یا 2 MB کے فائل یا 1 گیگا تو فائل نہیں ہے، صبح سے شام تک لگا ہوا ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر میں اس کو انکرپٹ کرتا ہوں تو کنٹینیوس اسٹریم ہے، the data is continuously coming into the network. تو جو سینڈ کر رہا ہے جتنا ڈیٹا وہ نیٹ ورک کے اوپر تھرو کر رہا ہے اتنا وہ انکرپٹ ہو رہا ہے. اینڈ دا ریسیونگ سائڈ جتنا وہ ریسیو ہے وہ ڈیکرپٹ ہو رہا ہے. اب کتنا وہ اپلوڈ کر رہا ہے، کتنا ادھر ڈاؤن، کس ٹائم پر کتنا کرے، کس ٹائم پر
कितना रिसीव कर, कभी कम कभी ज़्यादा. डू यू अंडरस्टैंड? वो आपकी बात सही है, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, लेकिन आप इसमें ये कि कोई फिक्स तो नहीं है ना. हाँ, मतलब मैं आपसे कह दूँ कि एक बुक है, या ये एक टेक्स्ट है, इसको आप इनक्रिप्ट कर दो, ऐसा तो नहीं है ना. स्मॉल कंप्यूटर के लिए, यूनिट के लिए कुछ नहीं है सर. मतलब स्मॉल कंप्यूटर के ऊपर भी हो सकता है ये. मसलन अगर आप देखें, इसको कनेक्ट कर रहे हो किसी सेटेलाइट के साथ, तो अब सेटेलाइट के साथ आप इसके थ्रू कनेक्टेड हो, लेकिन कितना डेटा आप पास कर, कितना उधर से रिसीव हो रहा है, और कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन है, तो स्मॉल में भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है. बात समझ आ गई? लेकिन द थिंग इज विद द कंटिन्यूटी ऑफ द स्ट्रीम दैट इज कमिंग कंटिन्यूअसली. एक लाइव मैच का मतलब कोई देख हाँ? रहा है, लाइव मैच देख रहा हाँ है. बिल्कुल, एग्जैक्टली. अब कितना मतलब डेटा उसमें आ रहा है, लेकिन एक लाइव में तो सिर्फ आप देख रहे हो ना, आपके अलावा और कितने लोग देख रहे हैं और क्या क्या देख रहे हैं, उसको भी तो आपने देखना है. Another advantage of stream cipher is in military cryptography. That is, the stream cipher can be generated in a separate box that is subject to the strict security measures and fed to other device. For example, a radio set, which will perform as a Zor operation as part of their function. Later, the device can be designed and used in less straightened environment. अब ये है ना कि जब आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि मेजर्स आप नहीं ले सकते इन टर्म्स ऑफ द क्रिप्टोग्राफी, यानी जंग की सूरत हाल है ना, अब इसमें तो आप इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट और इतने बड़े इक्विपमेंट्स आप नहीं लगा सकते. यू रिक्वायर वन बिट ऑफ डेटा एंड दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू. लेट्स लुक विद अनदर बिट. ये तो अभी जो मुझे मिला ये तो सही मिले ना, but क्यों? Maybe there is a continuous war and I will get a new text or data. Maybe before that the system will collapse. तो जब तक collapse नहीं करता, जितना डेटा आपको मिलता है, that level is important for you. Clear? So in such a situation, then it is used. RC4 is the most widely used stream cipher software. Otherwise, F51, F52, Chamberlain, Fage, Holex, Isaac, Mogi, Panama, Felix, Pike, Seal, Sober, Wake. मेरा खुद जो था वो था Snow 2.0. It was Snow 2.0. Next one is the block cipher. As compared to the stream cipher, in block cipher, not a single bit, but a group of bits is encrypted at a time. Or a text of some specific length is encrypted at a time. What is happening in the stream cipher? That one bit at a time. इसमें क्या है कि group of bits. The size of this block may vary depending on the algorithm. एक एल्गोरिथम है वो एक साइज को यूज करता है, दूसरा वो दूसरे साइज ऑफ ब्लॉक को यूज करता है. ठीक है. सो व्हाट इज अ ब्लॉक? इट इज द ग्रुप ऑफ बिट्स. इट इज द ग्रुप ऑफ बिट्स आर द इनपुट दैट इज रिक्वायर्ड टू फीड इनटू द एल्गोरिथम. व्हाट इज अ ब्लॉक? इट इज द ग्रुप ऑफ बिट्स आर इनपुट that is required to feed at a time into an algorithm. तो मैं ये कहता हूँ कि the stream cipher encrypts one bit at a time. So in terms of the block cipher, I will speak that it encrypts one block at a time.
So what is the size of the block? It varies from algorithm to algorithm. नहीं unknown नहीं है, known है, लेकिन ये है कि हर algorithm डिजाइनर की अपनी मर्जी है, उसने जितना ब्लॉक कंसिडर करना है वो अपनी मर्जी से कर सकता है. मसलन एक बंदा कहता है कि I will encrypt 8 bits at a time. So in this case, one block will be of 8 bits. Another scientist is saying that I will encrypt 16 bits at a time. Yes. So the block size will be 16 bits. The other one is saying that I encrypt 64 bits at a time or 128, 256, different है. So research में आपको available हो सर सकता है. एक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है वो 128 बिट का मसलन लेता है और ये बिट हमारे पास कम हो तो क्या वो वर्क करेगा या नहीं? हाँ बिल्कुल, उसमें यह है कि पैडिंग बिट्स वो लगा लेता है. For example, if there is an algorithm that requires 128 bits, लेकिन उसमें जो रिक्वायरमेंट है उससे कम है, so that is less, that is added as a padding, ताकि ब्लॉक के साइज को बराबर किया जाए. ठीक है, जब डिक्रिप्शन होती है तो एट द टाइम ऑफ डिक्रिप्शन देन अगेन इट इज रिमूव फ्रॉम इट. ठीक, लेकिन ये है कि अगर 129 होंगे तो 128 will be encrypted and one left. It adds 127 extra bits as a padding to complete its size. ठीक. In cryptography, a block cipher is a symmetric key cipher which operates on a fixed length group of bits, termed as a block, with an unvarying transformation. When encryption, a block cipher might take, for example, 128 bits at a time as a plain text as an input, and the output of corresponding as a cipher text. ये मैंने एक मिसाल दी है. 64 बिट भी पॉसिबल हो सकते हैं, 256 भी पॉसिबल होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द एल्गोरिथम. सो दिस इज a plain text in a block is assigned in the cipher, and same over here too. An early and highly influential block cipher data encryption standard TIS developed in IBM and published in 1977. The successor TIS, the advanced encryption standard is adopted. ये अब मतलब इसकी फिर ब्रोमिडा ये इसके डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं. ठीक है, तो ये अगर हम थोड़ा सा इसको देखें ना कि कौन सा एल्गोरिथम कहाँ पर यूज़ होता है. ठीक है, सो फॉर दिस पर्पस व्हेन यू एस्टेब्लिश अ कम्युनिकेशन and your partner or the X party can be anyone, then you are agreeing on some of the protocols. अब देखिए मैं एक मिसाल दूँ कि मेरी अपनी एक एजेंसी है और उसमें मेरे लिमिटेड एम्प्लॉइज हैं. ठीक, और मैं चाहता हूं कि मेरी कम्युनिकेशन इन लिमिटेड एम्प्लॉइज के साथ हो. एंड आई एम हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क सिस्टम एंड आई हैव अ गुड टीम ऑफ द साइंटिस्ट्स. सही, तो फिर मैं अपनी मर्जी का एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम डेवलप करके उसको यूटिलाइज करके उसके ऊपर कम्युनिकेशन कर सकता हूं. बात समझ आ रही थी? मसलन देखिए मैंने एक मोबाइल ऐप डेवलप कर दिया. ठीक, अब वो मोबाइल ऐप जो है मैं कहता हूँ कि हम जो कंपनी मेरी है इसमें 8-10 बंदे हैं, यही इस्तेमाल करें. ठीक, लेकिन हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन हो वो सिक्योर. तो पासवर्ड कम्युनिकेशन वो अपनी जगह पर हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन अब यहाँ पर ये है कि आई हैव फोकस्ड
a very limited and very targeted persons with whom I am in communication. बात समझ आ रही है? हाँ? अच्छा। आपका ईमेल एड्रेस गूगल में है क्या हॉटमेल में? सबका गूगल में है? हाँ? अच्छा, मेरा अगर याहू में हो तो मैं आपकी मेल कर सकता हूँ। अगर मैं MSN में हूँ तो कर सकता हूँ। सर ब्राउज़र चेंज हो सकता है। कर सकता हूँ मैं ईमेल। तो याहू और गूगल का ओनर एक है। हाँ? अलग है। इसके अलावा और भी कुछ बेशुमार मेल सर्वर से आपस में दूसरों की ईमेल कर सकते हैं। हाँ? अब यहाँ पर जो आपके कस्टमर्स हैं या आपके जो कम्युनिकेशन पार्टीज हैं, they belong to a single company? हाँ? जो लोग यूज कर रहे हैं वो एक कंपनी से बिलोंग करते हैं। हाँ? अब अगर मैं एक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज करूँ, आप दूसरा, ये तीसरा, वो चौथा, तो कम्युनिकेशन फिर पॉसिबल रहेगी? बोले। So let's agree upon this. That you are using Hotmail, Gmail, MSN, whatsoever. If you are using the encryption algorithm same, you are able to communicate. समझ आ रही कि नहीं? जो OSI रेफरेंस मॉडल है, इसमें जो प्रेजेंटेशन लेयर है, उसके ऊपर आप देखें तो वहां पर आपको इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, इनकोडिंग और डिकोडिंग टेक्निक्स, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। अच्छा, अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि देयर आर डिफरेंट एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स के स्ट्रक्चर में अभी हम नहीं गए, बट वी गॉट अ नॉलेज अबाउट द टेक्निक्स of the algorithms. Now I wish to achieve a confidentiality. How can I achieve this? Then अब देखें ना, मैं ये कहता हूँ कि ये कंप्यूटर है, इससे मैं आप डेटा सेंड करता हूँ, जो दूसरा बंदा है वो दुनिया में कहीं पर भी है, से ही इज इन फ्रांस, ठीक? आई स्पीक द मोस्ट सिक्योर डिवाइस इज माई कंप्यूटर, एंड इफ आई my data leaves my computer, I am not able to go with my data to keep it safe. Clear? Then I wish to send this data, transmit this data here in Pakistan to a man there in Paris. तो ये डायरेक्ट उस पीसी में चला जाएगा, हाँ? डायरेक्ट बजी, संगा बजी। तो नेटवर्क में क्या होगा? सिर्फ अबासीन में आप देख लें, यहाँ से वाईफाई से क्या सर्वर रूम, सर्वर रूम से फिर क्या से कोई भी, मतलब जो हमारे पास वो है PTCL का भी है और दूसरा कॉमसेक्स का है और औरों का भी है, ठीक है, किसी एक नेटवर्क पर जाएगा, फिर उधर जो है हेड ऑफिस में कोई बंदा बैठा होगा या नहीं होगा, लेकिन उसमें सिर्फ मेरा डाटा तो नहीं जा रहा, 1000 और लोगों का डाटा भी जा रहा है। Somewhere a man can sit and will read my data. Clear? Then
we achieve confidentiality. So where should be the cryptographic functionality be located? यानी कहाँ पर ये क्रिप्टोग्राफिक फंक्शंस हों. अब ये होगा ना, और वो वाईफाई राउटर होगा. नहीं समझ आ रही? इसके बीच में तो फंक्शनलिटी नहीं होगी ना, ओपन एयर है कि नहीं होगी. मीटर प्रोबेबिलिटी मेरे इसमें कोई फंक्शनलिटी लगा सकते हैं हवा में कि मेरे कंप्यूटर और वाईफाई के बीच में कोई इंक्रिप्शन फंक्शनलिटी में लगा दूं इसके बीच में. ये एक बार मतलब कभी दिल में नई टेक्नोलॉजी आती है ना, मैं कहीं गया तो मतलब स्टूडेंट तो खैर डायरेक्टली नहीं था, लेकिन जान पहचान थोड़ी सी थी, जो आज फ्रॉम अफगानिस्तान. तो उसने मुझे कहा सर आपको पता है कि एक नई टेक्नोलॉजी आई है. मैंने कहा हाँ कौन सी? कहते कि क्लाउड टेक्नोलॉजी. इत्तेफाकन में तकरीबन इट वाज 2014, तो उसके बारे में मैंने पढ़ा हुआ था. तो मैंने कहा कि अच्छा पढ़ा तो है, लेकिन कहते आपको पता, मैं आपको समझाता हूँ. कहते सर क्लाउड टेक्नोलॉजी ये है कि ये ओपन ईयर आप देख रहे हो. मैंने कहा हाँ बिल्कुल देख रहा हूँ. कहते हैं कि जो डेटा है वो इससे अंदर सेव होगा. तो अब मैं उस ओपन ईयर में मैं देख रहा हूँ कि वो किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं. तो कहते सर दा और दाज़ेता तख्तारी दारा हाथ तो ऐसे थे. मैंने कहा हाँ इधर डेटा इधर स्टोर होगा. तो मैंने कहा इधर तो कुछ भी नहीं है. कहते हैं इसमें तो ये कमाल है कि क्लाउड है और उसमें ये स्टोर होगा. बताने का मकसद ये है कि क्लाउड को एज अ कॉन्सेप्ट लिया. हम कभी इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जब ऐसा क्लाउड आता है तो हम कहते हैं कि इट इज इंटरनेट. नहीं समझ आ रही? अब दिस इंटरनेट इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ राउटर्स एंड अदर डिवाइसेस. ठीक. अब यहाँ पर अगर मैं ये कह दूँ कि दिस इज द इंटरनेट, इट इज फॉर द एंड यूजर. मसलन कभी कभार मैं मिसाल देता हूँ कि गद्दा गाड़ी में एक बंदा बैठा हुआ मोबाइल उसके हाथ में है. अगर पदे सब पे भी इंटरनेट सता हुई पापा जाओ कि मोबाइल के में फेसबुक राजी हो को ना राजी वो इंटरनेट पर के ना राजी. नो इट इज नॉट द जॉब ऑफ हिम कि वो कहने कि अच्छा ये राउटर क्या होता है, ये स्विच क्या होता है, इसके बैक पर टेक्नोलॉजी क्या काम करती है. ही इज जस्ट अ यूजर, ही इज जस्ट एन एंड यूजर. समझ आप पुख्तों की मतल दे तस्वाद वाले को माड़ा गुआड़े. जो अफगानी लोग हैं उस क्या बोलते हैं तकाबल वाले को माड़ा गुआड़े. ठीक है. तो इस साइड पर लफ्ज़ स्वाद इस्तेमाल होता है, लेकिन जो पिछला वो था वो क्या था तकाबल वाले को माड़ा गुआड़े. ठीक है. बाहर गुआड़. तो हमें तो एप्पल से गरज है, हम क्या कि वो कैसे बनेगा और कौन उसको पानी देता है और कैसे देता है. गर्जा वापस से करें. How can we make communication confidential? How to distribute the key? What is the role of the random numbers? इन क्वेश्चंस का आंसर हमें मिले तो कॉन्फिडेंशियलिटी भी हमें मिल जाती है. प्लेसमेंट ऑफ इंक्रिप्शन फंक्शन. ये एक छोटी सी मतलब एक वो है. ठीक है. डिस्क्रिप्शन है. नेटवर्क्स आर वल्नरेबल टू एक्टिव एंड पैसिव अटैक्स. मतलब ये मैंने आपसे कह दिया कि जब तक डेटा मेरे इस कंप्यूटर के अंदर है इट इज सेफ. इट इज नॉट कनेक्टेड टू द नेटवर्क, बट वंस इट कनेक्ट्स टू द नेटवर्क इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द नेटवर्क. So it may be vulnerable. ठीक. Many potential location for confidentiality attacks. बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि जिधर आप अब कॉन्फिडेंशियलिटी को डिस्कस करना मेरा ख्याल है हमने कर दिया है ना, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है ना. रीड. ठीक है ना कि आप उससे मीनिंग को अखज़ करें. बाय नेटवर्क टैपिंग आर अदर मीन्स. नेटवर्क से आप डेटा को
وائر شارک ہے، اس کے علاوہ اور ٹولز ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جن کے تھرو آپ جو ہے وائر شارک فری ہے. اس کے علاوہ اور بے شمار ایسے ہیں جو اسپیسیفکلی بنائے گئے ہیں اس پرپس کے لیے، ٹھیک ہے. وہ آپ جو ہے کسی بھی سوئچ کے ساتھ اپنے کمپیوٹر کو کنیکٹ کر دو، تو اگر فار ایگزامپل نان کنفیگریبل اگر سوئچ ہے تو بڑے آرام سے اس سے ڈیٹا وہ ریڈ کر لیتا ہے. ہاں اگر وہ کنفیگریبل ہے تو پھر ڈپینڈنگ آن دا کمپنی کہ وہ کس کمپنی کا ہے تو پھر اس طرح سے اس میں کمپلیکیشن اور کمپلیکسٹی آ سکتی ہے. لیکن سادہ الفاظ میں کہ ٹی پی لنک کا ادھر سے ایک سوئچ آپ نے خرید لیا، ادھر آپ نے لگا دیا یا ادھر جو لگا ہوا ہے، دیز آر نان کنفیگریبل سوئچز. تو اگر آپ نے یہاں پر وائر شارک کمپیوٹر میں انسٹال کر دیا اور اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیا تو اس کا تمام ڈیٹا آپ کے پاس ادھر اویلیبل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہ تو ایک میں مثال دے رہا ہوں، بے شمار ادر ٹولز ہیں کہ جن کے تھرو آپ اس کو ٹیپنگ آپ کر سکتے ہو. پیسیو انڈکٹیو اٹیکس آن الیکٹریکل سگنلز. جو الیکٹریکل سگنلز ہیں تار ہیں، اب اس میں ڈیٹا گزر رہا ہے نا، اس تار کو آپ کاٹ کے تو پھر ظاہر کی کمیونیکیشن ڈسٹرب ہوگی. تو آپ نے اس کے ساتھ کیا پیسیو انڈکٹیو ڈیوائسز لگا لیتے ہیں کہ اس ڈیٹا کے اندر جو ڈیٹا گزر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں ویوز کو پروڈیوس کرتا ہے. ٹھیک، مثلاً ایسا ہوتا ہے کہ کبھی مطلب ایک بار یہ ہوا گھر میں کہ وہ جھینگے نہیں ہوتا، رات کو بڑا تنگ کرتا ہے نا، کہ وہ چیخنے جب لگتا ہے تو مسلسل. اب میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، نہیں مل رہا مجھے، تو مطلب بہت کہیں سوراخ میں گھسا ہوا تھا پیدل پیدل. تو آج میں نے کیا موبائل کو اٹھا دیا، اس میں وہ پلسنگ اور لائٹ اپارن نہ ہو، اس میں وہ الیکٹریکل پلسنگ ہوتی ہے نا، وہ سگنل آپ بولتے ہیں تو وہ ویوز پروڈیوس ہوتے ہیں. تو اس کو ایسے کر کے نا اس کے پیچھے رہ گئی جدھر سے آواز زیادہ آ رہی. تو آخر میں نے دیکھا کہ ایک سوراخ تھا، اس سے اس کی آواز آ رہی تھی. دکھاتا میں نے کہا فرق نہیں، وہ سب بس خاموشی. تو سمجھ آ گئی. تو سیم از دا کیس ود دا تاسم دا ٹیکنیک ایڈ آپ پولیش ٹھیک شکر ہوتے خط طریقہ دے رہا تو اخوال روزانہ میں مات خراب. بہر حال phone and wiring closes may be accessible to outsider. اب جو مطلب فونز ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ڈومیسٹک فونز ہیں، these are open. کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ باتیں کر رہے ہیں، ادھر پول میں ایک بندہ چڑھا ہوا ہے اور وہ دوسرے ٹیلی فون سے اس کو ٹھیک کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے اگر اس کے ساتھ کنیکشن لگا دی تو ساری باتیں آپ پہ سن لیتا ہے. اسی طرح اگر آپ کے گھر میں ایک ٹیلی فون سیٹ ہے اور آپ چوری چپے دوسرے کمرے میں ایک دوسرا ٹیلی فون سیٹ لگا دو تو گھر میں جتنی بھی کمیونیکیشن ہوگی یو آر ایبل ٹو لسن ٹو دیٹ. اس کے علاوہ جو ہے ہاں بالکل ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ جو ہے آپ کا جو ڈی ایس ایل لائن آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ ڈیوائس کے ساتھ اٹیچ کرو، ٹھیک ہے، تو ٹیلی فون کا ڈیٹا آپ کے کمپیوٹر سے ہو کے پھر ٹیلی فون سیٹ تک جائے گا. تو بھی آپ مطلب وہ کر سکیں. بازار میں ڈیوائسز اویلیبل ہیں اس کے لیے، مختلف طرح کے ایکسچینجز، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں نیچے جو آپ کا ریسیپشن ہے تو اس میں بھی انہوں نے ایک منی ایکسچینجر لگا دیا ہے. تو باہر سے ٹیلی فون کال آتی ہے ادھر ان کے پاس، پھر وہ آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. تو اس کے ساتھ بھی آپ کمپیوٹر کو اٹیچ کر کے ان کے تمام ریکارڈنگس کو گیٹ کرتے ہیں. کئی طریقے ہیں ٹیلی فون میں. سیٹلائٹ لنکس آر ایزی ٹو مانیٹر. جتنا ڈیٹا آ جا رہا ہے آج کل، مطلب میں کہتا ہوں کہ جو کہ 5th جنریشن وارفیئر آیا ہے، ٹھیک ہے، اینڈ ڈیو ٹو دا سوشل میڈیا وی ہیو بین تھریٹنڈ بائی دا اسپیسیفک مائنڈ سیٹس. مثلاً پہلے تو یہ تھا کہ اخبار تھا، نیوز پیپر تھا، ٹھیک ہے، یا ٹی وی تھا یا ریڈیو تھا. So by controlling these mediums, you can control the opponents. ہاں، لیکن اب جو ہے سچویشن جو ہے بڑی چینج ہو رہی ہے اور
سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے اب یہ چیز بہت زیادہ اس نے گرو کر دیا. اب یہاں پر میں ڈیو ٹو سم آف دا نیشنل اینڈ سیکورٹی انٹرسٹ کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. پاکستان میں ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ٹک ٹاک کے اوپر پابندی لگا دی. تو ٹک ٹاک میں کیا ہے؟ جسٹ فینٹیسی ہے، فلرٹ سے ایک بندہ اپنی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرے. ہم کیا کہتے ہیں لوگوں کے اخلاق خراب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے اسی پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے، فینٹیسی اور فلرٹس کے لیے. اس کے علاوہ اور اس کا کوئی رول تو نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن اگر آپ دوسری سائڈ پر لے لیں فیس بک کو، ٹویٹر کو، ٹھیک ہے، اینڈ دیر آر ڈوزنز آف ادر کمپنیز who are giving you the social media context. واٹس ایپ ہو گیا. تو this was in Pakistan and with a lot of other third world countries, that they allowed these companies to serve in the countries without having signing any of the MOU with them. اگر آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. مثلا دیکھیں نا، آپ اپنے گھر میں ایک مہمان کو بلاتے ہو، کہتے کہ میں آپ کے گھر میں تقریر کروں گا. تو آپ داڑھی رکھی ہوئی ہے، شریف شکل سے لگتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کرا لو شروشن ہوئے جو سو طرح سو چپوں میں سنگ بات سمجھ. اگر ایک لرنڈ پرسن ہو اور اس سے کوئی بندہ یہ بات کرے، اچھا آپ نے اسپیچ کیا کرنی ہے، کس ٹاپک پر آپ نے بولنا ہے، کیا کیا باتیں کرنی ہوں، اس کا ڈومین کیا ہوگا. ٹھیک، کیا ایسی کوئی بات تو نہیں ہوگی کہ جو میرے گھر کی انٹیگریٹی کو وائلیٹ کرے. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں کہ اگر آپ یہ نہ کریں، a man will enter and then you will not be able to stop it. بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ تقریباً a few days back we were discussing at some forum کہ is it possible that the WhatsApp would be used for the violating the state integrity of the Twitter or these ones. So this was used as an instrument against the states. سمجھ آئی تھی؟ پاکستان میں till 2015 there was no cyber law. So it was treated a number of times. The Supreme Court of Pakistan wrote to the government کہ آپ سائبر لا کو پاس کریں، لیکن because of the non-interest I will speak this, they didn't pass it, and the crimes related to the cyber were treated on the PPC, Pakistan Penal Code. But اس کا اور اس میں زمین آسمان کا فرق کر سائبر لا پاس ہوا. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ ہے کہ جو آپ کا پیمرا ہے، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک علیحدہ سے اتھارٹی بنا دی. ٹھیک، اب ان کا ڈومین کیا ہے کہ بیفور ہینڈ اینی ون کوڈ کم. ہم تو یہ کہتے ہیں نا انٹرنیٹ کے بس پہ انٹرنیٹ عرصی، بٹ یو ایز اے مین کراس دا بارڈر، سچ اے ڈیٹا کراس دا بارڈر اینڈ فرنٹیئرس. بات نہیں سمجھ آ رہی. So if you are not signing the MOU and you are allowing someone, it will send you all kind of data. So it is the responsibility of the countries and the states to deal with the companies and then let them allow for the service and communication. مثلا دیکھیں آپ اگر آج کا فیس بک دیکھ لیں اور کوئی 5-6 سال پرانا فیس بک دیکھ لیں ان پاکستان، تو شاید آپ اس کی کمپیریزن کر سکیں. اسی طرح اگر آپ ٹویٹر دیکھ لیں آج کا اور 5-6 سال کا، ناٹ ان پاکستان، آل اوور دا ورلڈ. ہمیں تو اوپن میڈیا میں دیکھو نا، میڈیا پر پابندی لگا دی جو لوگوں کے بولنے پر بے ادبی دماغ کے وقت بکواس کئی اور جب ہوتے ہم نے تات اجازت دیتا کوا. Do you understand what am I saying?
ظاہر ہے کہ ایک چیز اگر اسٹیٹ کے اگینسٹ ہوگی the state have to stop this. ایسا نہیں ہے کہ بس وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے بولنے پر پابندی، تیری حرکتوں پر پابندی نہیں ہے. نہیں سمجھ آ رہی بات. So your motions comes under the law, your wording also comes under the law. قانون کے مطابق بولو، لگیو سا ٹول اورز لگیو سا. I am speaking here in class. اوس ما ته دلته کې مقابل او شو د ازم راځه بس کسان میں ګر کړی د ارسه ورته وای. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دس از دا کیس کہ یونیورسٹی نے مجھے سلیبس دیا ہے اور سلیبس سے اگر میں نکلوں گا تو پہلے آپ کے سر میں کسا خبر ہے کہ پہلے ہم لوگ کا کورس باندھے خبر ہے. نہیں سمجھ آ رہی. مطلب کچھ ایسی رپورٹنگز مجھے مطلب ملا کرتی ہیں. اٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا ایجوکیشنل آرگنائزیشن. مثلاً کہ آپ اگر فار ایگزامپل کمیونیکیشن کو ڈیل کرتے ہو تو ایٹ ون اینگل مثلاً اکثر اسٹوڈنٹس مجھے یہ کہتے ہیں کہ سر جی میں اگر ایک ڈیٹا بھیجنا چاہوں اور وہ ادھر کوئی بندہ واٹس ایپ کے اوپر آفیشلی what is WhatsApp saying end-to-end encryption and no one in the middle can read it. Even the WhatsApp engine ایسا بولتے ہیں نا. اب ذرا کوئی بات تو کرے نا پھر وہ میڈیا پر آتی ہے کہ نہیں آتی. جب یہ کلیم کرتے ہیں تو پھر وہ کیوں کر رہے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی تھی. This is the thing that is required for the countries to control on it. Same is the case کہ فیس بک تھا. آپ دیکھ لیں کہ اگر میں 15 سال تو میں تقریباً کوئی 2007-8 کی اگر میں بات کروں تو فیس بک کی جو حالت تھی وہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں تھی. Then you listen to again and again that millions of the posts were removed from the Facebook. اب بھی آپ دیکھیں نا ٹویٹر کو آپ اوپن کریں گے نا تو کبھی آپ کے پاس ایک میسج آتے ہیں نا کہ the content of this post cannot be displayed. آتے کہ نہیں ہے سر؟ ہاں تو ظاہر ہے کہ ہر ایک طرح کی اس پابندی نہیں، لیکن یہ ہے کہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں تو وہ اس کنٹینٹ کو بلاک کر دیتے ہیں. اب یہ چیزیں یہاں پر ہمارے کنٹرول میں آتی ہیں کہ فار می it is some other context. For the state and law enforcement agencies it has another context. مثلاً ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ڈاکہ ڈالوں تو مجھے پولیس نہ پکڑے. کیسے میں ڈاکہ ڈالوں؟ چوری کروں گا. ایسے ہوتا ہے نا. لیکن پولیس کیا کہتا ہے کہ کوئی بندہ ڈاکہ ڈالے تو ڈاکے سے پہلے ہم اس کو پکڑ لیں. سمجھ آ رہی کہ this is the points of vulnerabilities. If there is a computer, it is linked to the internet with the other devices. So آپ دیکھ لیں کہ there are various devices, the LAN and the devices inside the switch. ٹھیک؟ تو میں کیا کہوں گا کہ if it is not connected, there is no chance of vulnerability. But if it is connected, the chances of vulnerability may occur. بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اب اس کے لیے ہم نے سلوشن تلاش کرنا ہے. تو اب اس ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھ لیں تو there are some bubbles. PSM پبلک سوئچنگ نیٹ ورک نا. پبلک سوئچنگ نیٹ ورک اس طرح ہے کہ خیبر بازار میں ایک ٹیلی فون ایکسچینج ہے، ایک صدر میں ہے، ایک حیات آباد میں ہے، ایک سٹی میں ہے. ٹھیک ہے. سو دیز آر دا پبلک سوئچنگ نوڈس. پبلک سوئچنگ نوڈس آر دوز وچ آر پرووائڈنگ دا پبلک کمیونیکیشن. باقی سمجھ آئے؟ جیسے پشاور میں 4-5 اس طرح نوشہرہ میں بھی ہوں گے، اس طرح مردان میں بھی ہوں گے، کراچی میں بھی ہوں گے. جدھر سے پھر آپ جا کے ٹیلی فون آپ کے گھروں تک آتے ہیں. کلیئر ہو گئی بات نہیں؟ اچھا یہ
اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کبھی کبھار ہم مسٹوپیلٹی یہ حد کراس کر منگ سوئی ٹیلیفون شارٹ نہ کی کرنٹ نہ کی ایسے ہوتے ہیں بولتے ہیں نا اسی خدے دے کرنٹ نہ ساتھ بیمار کا بندہ نہ پڑے گی دکھا. اچھا اب آپ یہ دیکھیے the gray and the black. So the gray bubbles are representing the node to node encryption, whereas the black are representing end to end encryption. سمجھ آ رہی تھی؟ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ what to encrypt from node to node and what to encrypt from end to end. اچھا یہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ کیونکہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ باتیں ہیں بلیک بیری. ٹھیک، بلیک بیری کے شکل آپ نے کبھی دیکھی ہے بلیک بیری فون کا؟ اس کا پرائس آپ کو پتہ ہے؟ اچھا شکل دیکھیے، شکل کیسی ہے؟ اگر آپ اس کو اس موبائل کے ساتھ کمپیئر کریں گے، یہ میں نے تقریباً کوئی 16,000 کا لیا ہے، اب تو خیر سستے ہیں، اور 16,000 کا بلیک بیری آپ کا اویلیبل ہے. اگر اویلیبل ہوگا بھی تو اگر آپ اس کی شیپنگ کو دنیا کے کسی بھی کمپیوٹر موبائل کے ساتھ کمپیئر کریں تو خود مجھے پسند نہیں ہے بلیک بیری. اس کے جو ایپس ہیں دیز آر آلسو ویری ایکسپینسو. اس کے یوزرز کتنے ہیں؟ اور یہ کس کا ملک کا ہے یہ بلیک بیری؟ ہر لوگ شاید امریکی ہے تو منگ سال ہم امریکی. یہ بیلجیم کا ہے. تو بیلجیم جو ہے اٹ از اے نان الائی کنٹری. یہ کیا ہے؟ نان الائی کنٹری. تو نان الائی کنٹری کا کیا مطلب ہے؟ نان الائی کا یہ ہے نا کہ رشیا نے افغانستان پر اٹیک کیا تو پاکستان امریکہ کے ساتھ. ٹھیک اسی طریقے سے مطلب جب جنگ ہوتی ہے انٹرنیشنل جنگ یا انٹرنیشنل مفادات، so you are sitting in one pole. The non-ally are the countries who remain neutral whatever the situation is. وہ ہوا یہ نا کہ World War II World War I میں تمام دنیا میں جنگ چڑھ گئی. اب مسئلہ یہ تھا کہ جو دولت مند لوگ تھے ان کی تو دولت تھی کرتے پٹو، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو انہوں نے کچھ کنٹریز کو نان الائی ڈکلیئر کر دیا. ٹھیک، تو انہوں نے اپنی دولت وہاں پر رکھ لی. ٹھیک، تو اگر فار ایگزامپل رشیا قرض مانگتا والا قرض، امریکہ قرض مانگتا لے لو، برٹن قرض مانگتا لے لو، جاپان قرض مانگتا، آپس میں دشمن تھے، ہر چل رہے پیسے اور پورے. بات سمجھ آ گئی تھی؟ اب یہ تو ایک اینگل ہے. سیم از دا کیس کہ جب حملے کی بات ہوتی تو ہر ایک نہ یہ نیوٹرل ہے، ان کو کچھ نہیں کیا. سیم از دا کیس ود دا کمیونیکیشن آلسو. تو اگر بلیک بیری ہے اٹ از یوزڈ بائی دا ڈپلومیٹس اینڈ دا ٹاپ لیول رینکس ان دا گورنمنٹ پیپل. بات کی سمجھ آ گئی تھی؟ اس کی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اٹ سائنس دا MOU with the countries by only providing the data of the high level of the national interest. مثلا ایسا ڈیٹا کہ اس سے اس ملک کی انٹیگریٹی جس میں وہ فون ہے بہت ہائی لیول کی وہ وائلیٹ ہو رہی ہو. تو on a specific complaint the BlackBerry then provides their data to that specific country. Otherwise, it doesn't provide any type of information to any of the country. And that's why every country in the world is
trusting on it. बात समझ आ गई कि नहीं? And that's why the diplomats and the top level politicians, मैं ये नहीं कहूँगा कि the army rank officers and क्योंकि उनके लिए other techniques है, लेकिन diplomats and high level politicians वो use करते हैं, ठीक है? The most powerful and most common approach to securing the point of vulnerability is encryption. If encryption is used to counter these attacks, need to decide what to encrypt and where to the encryption should be located. क्या करना है और किधर रखें? तो हमें पता two fundamental alternatives. One, the link encryption, the other, end-to-end encryption. ठीक? यानी यहां से यहां तक what should come in an encrypted form. Clear? And what can be encrypted from this position to this position. अब देखिए मैं आपको एक सिचुएशन क्लियर करूं. आप किसी को खत लिखते हो, ठीक? लिख लिया, उसके ऊपर आपने एड्रेस लिखना होगा कि नहीं? बोले यस सर. एड्रेस क्यों लिखते हैं? ताकि उधर पहुंचे ना. अब खत आपने एनक्रिप्ट किया, एड्रेस आप एनक्रिप्ट कर सकते हो. क्यों? सर्वर पे जन्म होता है, वो फिर उधर से कॉल लिख कर किधर भेजेगा? बात समझ आ रही? अब ये हमारे पास सिचुएशन है एंड टू एंड एनक्रिप्शन. The text in the inside the letter can be encrypted, but the address on the letter cannot be encrypted. बात समझ आ रही थी? अच्छा, अब इसका दूसरा एंगल देखें. मैं उस एड्रेस को एक और बॉक्स में डाल देता, उस लेटर को एक और बॉक्स में डाल देता. समझ आ रही? और उस बॉक्स को मैं ट्रांसलेट करता हूं. तो कोई बंदा उस बॉक्स को तोड़ेगा तो तब मेरे लेटर को निकाल सकेगा, ये नहीं? अब जब उस बॉक्स को तोड़ेगा उससे मेरे लेटर को निकाल सकेगा, तो तब वो मेरे एड्रेस को पढ़ सकेगा. ये लेकिन there are different situations, ठीक है ना? It is not always necessary that only from the text you can imagine about the conspiracy. If one is declared as a conspirer or the terrorist, बात समझ आ गई कि नहीं? So all who are in link with him are also with the same category. नहीं समझ आ रहा ना? बगोस पकड़ की ओगल देखा ना, और आप उन्हें कॉल करोगे तो पुलिस क्या कहेगी? देम गाल दे का वो सारा खबर है. तो जब वो तखा खबर है कहता वो तो दावा है जरा लगा दा गुनाह दो दामा का हो. But you are involved in a link with him, ठीक है? So the police will also take you away. समझ आ गई? और इसी तरीके से वो फिर उन लिंक्स को रिजॉल्व कर दे. अब यहाँ पर क्या होगा कि एक बंदे ने यहाँ पर स्निफर लगा दिया है कि वो सिग्नलिस्ट को गेट करता है, तो वो इधर से एड्रेस को ले लेगा. तो जब एड्रेस को ले लेगा, हाँ, तो आप उसके थ्रू फिर आप वो कर सकते हैं, ठीक? तो हमने क्या कहा कि not only the text but the address should also be encrypted. Clear? लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इधर मैंने एड्रेस को एनक्रिप्ट किया, अब जब ये इस PSN के अंदर आएगा तो PSN based on the address will route it somewhere else. समझ आ गई? तो अब PSN के साथ we need a device that will decrypt the address for the time being, read the address, route it
And when it throws the data on the link, throwing again on the link, it re-encrypted. Clear? Yes. And this re-encryption of the address takes place, and when it reaches the other public node, here the address part only, not the text part of the message, is decrypted to read the message and then re-forward it. Clear? So by this way, both the address and the message are got the confidentiality in a secure communication. जब हम ये VPN और ये जो DMVPN और इसकी बातें हम करते हैं, so it is only for the channel encryption. लेकिन जब वो उधर राउटर तक पहुंचती है, अब राउटर के पास उनके राउटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, so it decrypts it, the message part, and then retransmit it. तो हम कहते हैं कि end to end. हाँ, फिर वो अलग चीज है कि टनलिंग कंसेप्ट उसमें यूज होता है. Inside the tunneling, we are dedicating a virtual path. Dedicated तो नहीं होगा, it will be a virtual path. And once this path is established, then the address and the text both are encrypted and transmitted, and the receiver is receiving it. लेकिन इस टनल को भी हाइड रखना होगा, ठीक है? अच्छा, ये बातें जो सारी मैंने की यहाँ पर ये लिखी हुई है, ठीक है? Encryption अगर independently on every link, link encryption must decrypt the traffic between the links in order to route the frame. ज़ाहिर है फिर decryption की ज़रूरत आपको पड़ेगी. Require many device but paired keys. यही होता है ना कि हम जो VPN और सिक्योर नेटवर्क बनाते हैं, तो उसमें हमारे पास फिर है राउटर टू राउटर ऑथेंटिकेशन. हाँ, तो उसमें फिर क्या होता है कि एक राउटर दूसरे के साथ कब कम्युनिकेट करेगा कि व्हेन दे अंडरस्टैंड वन अनदर. समझ ये सारी बातें मैं करता हूँ. बात मेरी पता है कहाँ पर पहुँचती है. The designer who made this hell. अब ये जो आपको पता है कि जो विकीलीक्स का वो इशू आया था, तो उसमें क्या था कि इन्होंने जो सिस्को के ऊपर भी ये क्रिटिसिज्म हुआ था कि they are making two types of routers, one for America and one for rest of the world. तो जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को ये प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें इन्होंने एक स्पेशल चिप लगाया है कि न चाहते हुए भी आपका डेटा अमेरिका से होके कम्युनिकेट होगा. ये तमाम डेटा आपका इन द ईगल आई ऑफ द मतलब जो मैं नहीं कहूँ कि अमेरिका, लेकिन जो विकीलीक्स इल्जाम लगाते हैं वो ये कहता है. ना एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, ये आप सैमसंग के जो LED टीवी थे और ये था, इसके अंदर इन्होंने एक स्पेसिफिक डिवाइस के वो यू आर वाचिंग द टीवी एंड दे आर रिकॉर्डिंग योर एक्टिविटीज आल्सो एंड दे वर ट्रांसमिटिंग. हाँ, मतलब मैं ही नहीं कहता कि होगा, लेकिन इल्ज़ाम उन्होंने लगाई है, अब मुझे नहीं पता. Encryption occurs between the original source and the final destination. Need devices at each end with shared keys. Must leave headers in clear so as the network correctly route the information. जो header information है, लेकिन उसके लिए हमने फिर link encryption लगा दी. Contents are protected but traffic patterns flows are not. अब इसमें context तो information जो content है, मैसेज वो तो सिक्योर है, लेकिन एड्रेस जो है वो सिक्योर नहीं है, ठीक है ना.
تو اس سے پھر پیٹرن کا پتہ چلے کہ کون کس کے ساتھ کمیونیکیشن میں تھا. تو آئیڈیلی بوتھ ٹو انکرپٹ دا لنک ایز ویل ایز دا میسج اینڈ ڈپلوائے بوتھ آف دم. یہ پیئر کیز جو ہے وہ سیمیٹرک والی ہے. ہاں پیئر یہ سیمیٹرک ایسیمیٹرک بھی ہوتا ہے پیئر کی, لیکن آپس میں کمیونیکیٹ شیئر کرے نا, اینڈ ٹو اینڈ بندہ. مثلاً دیکھیے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ای میل کو یوز کر رہے ہو تو ای میل وہ ادھر سے آپ اس ای میل کو تو ریڈ کر رہے ہو, لیکن آپ کے علاوہ کوئی اور بندہ ریڈ نہیں کر سکتا. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ Location of encryption device. Link encryption میں کیا ہوگا؟ A lot of encryption device, high level security, decrypt each packet at every switch. یہ بہت بڑی بات تھی پہلے, لیکن اب جو ہے کمیونیکیشن میں ابھی ایک روٹین کی وہ اب آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا. اور مطلب یہاں ایون ان عباسی we have secured our network from the exterior attacks by deploying this one. لیکن اب یہ ہے کہ یہاں سے تو ہم نے ان کے ساتھ کر دیا ہے, اب آگے that is not in our control, ٹھیک ہے, تو وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں. یہ وہی ڈائیگرام ہے جو میں نے آپ کو شو کیا, ٹھیک ہے. Link encryption ways of end-to-end encryption. Link encryption a message exposed in sending host. یعنی اگر آپ نے کیا کی صرف لنک انکرپشن تو یہ ہو میسج ایکسپوز ان انٹرمیڈیٹ نوڈ. Role of user applied by sending host, transparent to user, host maintain encryption policy, one facility for all users, can be done in hardware. All or no message encrypted. Requires one key per host intermediate node, pair and intermediate key. Pair provides the host authentication. اسی طرح message encrypted, message encrypted in intermediate nodes. اب کون کرے apply by sending, use applies encryption, user apply, user must determine the algorithm, user select encryption scheme, software implementation end user پر ہے نا, تو اینڈ یوزر کے پاس تو سافٹ ویئر ہی ہوگا نا. یوزر چوز ٹو انکرپٹ اور ناٹ فار ایچ میسج, اس کی مرضی ہے, کرنا چاہے نہ کرنا چاہے, کنٹرول نہیں ہے. نہیں بس تو نہیں ہے. اچھا اب اس کی اگر آپ پلیسمنٹ کو آپ دیکھیں کہ جو کنسرن ہے مطلب میرا, ٹھیک ہے نا, وہ اگر آپ اس کی امپلیمنٹیشن پر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ دیکھیں نا, یہ ایروز آپ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ نیٹورک ٹو دا نیٹورک, ٹھیک ہے. تو کیا او ایس آئی اینڈ سسٹم ہے نا, ٹھیک ہے, اور یہ کیا ہے فار ایگزامپل او ایس آئی اینڈ سسٹم ہے یا کوئی بھی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ اگر اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرے گا اور ای میل گیٹ وے ہے, تو ای میل گیٹ وے اس کا کیا گیٹ کرے گا, آئی پی ایڈریس گیٹ کرے گا, اور ان سسٹم کے ساتھ کیسے کمیونیکیشن کرے گا, آن دا بیسس آف دا آئی پی کرے گا, ٹھیک ہے. اب یہاں سے جو ٹرانسپورٹ لیئر ہے پورٹ نمبر وہ گیٹ کر دے گا,
ٹھیک. اب پریزنٹیشن لیئر میں کیا ہوگا, آپ کا انکرپشن ہوگا. تو دیکھیں صحیح. اسی طرح ای میل اینڈ اینڈ آف ای میل. اب یہ دیکھ لیں یہاں پر, یہ جو کوئی انکرپشن یہاں پر نہیں ہو رہی. بات سمجھ آ گئی تھی. اب یہ کیا ہے کہ اسکوپ آف دا لنک انکرپشن, یہاں سے یہاں تک یہ لنک انکرپشن کا اسکوپ بن سکتا ہے کہ ادھر سے ڈیٹا نکلا اور ادھر تک آیا. اب جیسے ہی ڈیٹا یہاں پر آئے, صحیح, so you can encrypt the physical address and the link information. یہاں پر آپ ان کو کیا کر سکتے ہو, but by getting this at this position you have to decrypt it. اگر ڈیکرپٹ نہیں کرو گے نا پھر پتہ نہیں چلے گا اس کو کہ میرے ساتھ کمیونیکیشن کون کر رہا ہے. بات سمجھ آ رہی تھی. اچھا, اب اسکوپ آف اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن بلو دا ایپلیکیشن لیئر. اب دیکھیں یہاں سے یہاں تک آپ کا نیٹ ورک اینڈ ٹرانسپورٹ ایڈریس, یعنی جو پورٹ ایڈریس ہے, آئی پی ایڈریس, وہ استعمال ہوگا. کیوں کہ ایک کمپیوٹر نیٹ ورک سے دوسرا نیٹ ورک پر ڈیٹا جائے, سو یو ریکوائر دا آئی پی ایڈریس اینڈ ہاؤ دا ادر سسٹم ول لسن ٹو اٹ. تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ دا پورٹ ایڈریس از ریکوائرڈ. ٹھیک, تو اس پوزیشن تک پہنچنے کے لیے آپ پھر کیا کرتے ہو, آئی پی ایڈریس, اور یہ آپ انکرپٹ کر سکتے ہو, یو کین ڈو اٹ. بٹ بائی گیٹنگ دس سسٹم, اس کو آپ نے واپس ریورس کرنا ہوگا ٹو گیٹ دا آئی پی ایڈریس بیک اینڈ ٹو گیٹ دا پورٹ ایڈریس بیک. نہیں سمجھ آ رہی کیوں جی؟ اس کا اور اس کا ڈیٹا فزیکل جو ہے نا, ڈیٹا لنک اور فزیکل, یہ والا یس سر. یہ آپ کو میں کہا نا کہ جو ہم ماسکنگ کرتے ہیں, اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کا فزیکل ایڈریس ہے 36.17.1D EF, یہ آپ کا جو میک ایڈریس نہیں ہوتا. اب مطلب وہ راؤٹر کیسے مطلب میرے سسٹم کو ریکگنائز کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تب اس کے لیے مجھے کیا چاہیے, تھوڑا سا میں ادھر ویسے ادھر بھی ہم کر سکتے ہیں سی ایم ڈی. یہ دیکھیں یہ کیا ہے, نہیں اس میں نہیں آ رہا. اچھا یہ وائی فائی ہے نا. اب یہ دیکھیں یہ کیا, یہ فزیکل ایڈریس ہے, یہ مارک میں کر دوں, ٹھیک ہے. یہ کیا ہے, فزیکل ایڈریس. تو اب اس فزیکل ایڈریس پر جو ہے یہ جو سوئچ ہے یہ میرے کمپیوٹر کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. ایسا ہے ریفرنس ماڈل اگر آپ کے ذہن میں ہو, اب وہ میرا ڈومین نہیں ہے, پچھلے کورس میں ہم نے اگر کسی نے مجھ سے پڑھا ہے کمپیوٹر نیٹ ورک پڑھا تھا, اور بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ اگر آپ کے پاس یہ کیا اویلیبل ہوتا ہے, میک ایڈریس, تو یہ اس کے اوپر انڈرسٹینڈ کرتا ہے. تو اب یہ اگر ہم اس کو دیکھیں نا یہاں پہ, یہ پوزیشن ہے, تو آپ کے لیے ضرورت نہیں ہے. سمجھ آ رہی چیز؟ ضرورت کدھر ہے کہ یہاں پر جو ڈیوائس لگا ہے اور یہ لگا ہو, تو یہ اور یہ ڈیوائس ریکگنائز کرے. اب اگر ایک بندے نے یہاں پر سنیفر لگا دیا تو اس کو انکرپٹڈ ملے گا, تو فزیکل ایڈریس میں اس کو انکرپٹڈ ملے گا.
تو جب اس کو فزیکل ایڈریس انکرپٹڈ مل جائے گا تو اسے پھر پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا ڈیوائس. اب دیکھیں یہاں پر تو کتنے سارے کمپیوٹرز ہیں نا. ہاں اب اگر فار ایگزامپل ادھر آپ دیکھیں تاروں کا گچھا بنا ہوا ادھر آپ دیکھیں پیچھے. ہاں آپ ادھر سے کوئی بھی ایک تار آپ پکڑ لیں تو ادھر سے پتہ چل جائے کہ وہ کیا ہے. سمجھ آ رہی؟ اب اگر اس سے آپ ڈیٹا انفارمیشن کو گیٹ بھی کریں گے تو فزیکل ایڈریس آپ کو نہیں ملے گا. ہاں جب فزیکل ایڈریس آپ کو نہیں ملے گا انکرپٹڈ ہوگا تو ادھر سے آپ فزیکل ایڈریس کو گیٹ بھی کریں تو بھی آپ کو پتہ نہیں چل سکے گا کہ یہ کمیونیکیشن کس کی ہو رہی ہے. سمجھا؟ اب اگر ادھر سے آپ نے سینڈ کیا وہ فزیکل ایڈریس اس نے گیٹ کیا وہاں سے ادھر تو ظاہر کمیونیکیشن بات سمجھ آ رہی تھی. یہ مطلب ابھی جو مطلب یہ موٹر وے کا انسیڈنٹ ہوا ٹھیک ہے نا تو اگر آپ اس میں دیکھ رہے ہیں اور اس کے ڈیپ مطلب میں اس وجہ سے نہیں کہ آئی ہیو بس ایسے ہی چسکے لینے کے لیے میں اپنے سیکیورٹی کنسرنس کو رکھتے ہوئے سامنے اس طرح کے مطلب جو ریلیٹڈ کیسز ہوتے ہیں میں ان کو ڈیپلی پھر اسٹڈی کرتا ہوں. ہوا کیا انہوں نے خاتون سے 1 لاکھ روپے گولڈ بریسلیٹ ٹھیک ہے اے ٹی ایم کارڈز بھی لے لیے. ٹھیک اب اے ٹی ایم کارڈز اس نے لے لیے دے ٹرائی ٹو یوٹیلائز اٹ. اب کسی بھی اے ٹی ایم میں آپ جائیں تو ادھر آپ کی پکچرس آ گئی. بات سمجھ آ گئی تھی وہ پکچرس ان کے پاس آ گئی. ناٹ دس از دا پوائنٹ کہ جدھر سیکورٹی ایجنسیز کو اب اشارہ ملا کہ who was the main culprit and then they connected the informations on them. ایک بندے کو اس نے پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ یہ موبائل فون ہے اس کا نام کہتے ہیں بالکل یہ موبائل فون میرا ہے بٹ آئی ایم ناٹ یوزنگ اٹ دیٹ مین از یوزنگ اٹ. تو اس نے اوروں کے نام پھر بتا دیے. بات سمجھ آ رہی تھی؟ تب یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ when we look in the national security a man how much he is intelligent. ہم مطلب جو پولیس کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ملزم یا مجرم چاہے کتنا بھی چالاک کیوں نہ وہ کوئی نہ کوئی غلطی کر لیتا. سمجھ آ گئی تھی؟ اور وہ غلطی جو ہے اس کے پھر پکڑنے میں پھر وہ ہیلپ کرتی ہے. میں خود مطلب جاسوسی ناول اور اس طرح کے کا وہ شوقین تھا. ٹھیک ہے تو اس میں وہ ایک وہی مطلب وہ ایک ناول کو میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں مطلب جو ڈاکو یا چور تھا وہ جب بھی ڈاکہ ڈالتا یا چوری کرتا یا کسی کو قتل کرتا تو وہ سگریٹ پیتا اینڈ ہی واز تھروئنگ ہاف یعنی سگریٹ کا یہ اوپر کا سرا ہے نا عادتاً اس کو توڑ کے پھینک کے ریسٹ آف دا سگریٹ کو وہ پھر وہ کرتا. یہ اس کی ایک عادت تھی کہ وہ ایسے کرتا. ٹھیک ہے اینڈ جب اس نے 2-3 وارداتیں اس طریقے سے کر لی تو پولیس کو اس سے کلو مل گیا کہ یہ دا کرائم آف دا سین آف دا سچویشن از سیم. اور اس بیس پر پھر انہوں نے اس کلپریٹ کو پکڑ لیا. تو یہ ہم دیکھتے ہیں نا اکثر جو اندھے قتل اندھی وارداتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے when the police and the enforcement agencies are interested no one can hide himself from the law enforcement agencies. یہ ہمارے علاقے میں ایک واردات ہوئی تھی آج سے تقریباً کوئی 30 یا 40 سال پہلے. ٹھیک ہے تو a young boy he was killed by someone. تو مطلب شام کو گھر نہیں آیا تو مطلب پیرنٹس کو فکر ہوئی کہ کہاں پر ہے وہ. تو ایک بندہ آتا تھا آپ محرمنڈے والے کا نا ترازہ کا سبور پیدا وہ بار بار یہ کہ اصلی جے پماد آو گی اصلی جے پماد آو گی. سمجھا یعنی وہ بس دل اس کے دل میں یہ ہوتا کہ شاید ایسا نہ ہو کہ یہ میرے اوپر دعویٰ کر دیں گے. تو لوگوں نے اس سینٹینس کو پکڑ لیا. سیدھا خبر اول ہے کہ 50 کسان نور دی 50 اور بندے ہیں وہ یہ بات نہیں کر رہے یہ اسپیسیفکلی یہ بات کیوں کر رہا ہے. سمجھ آ گئی تھی
Then he was interrogated اور بعد میں پھر پتہ چلا کہ he was the main culprit. سمجھ آ گئی بات کی. یہ وہ حابیل اور قابیل والا وہ ہے کہ بھائی کو قتل کیا تو جا کے دفن کر لیتے ہیں نا. میں بے پشا گرزولو کیا میں اس کے ساتھ کروں کیا, کیونکہ قدرت نے یہ ایک ایسی وہ چیز رکھی ہے نا کہ the bar of the death is always upon the man who killed him. تو وہ مطلب اس کے خون کو چھپانے میں بہت بھی کوشش کریں نا تو چھپا نہیں سکتے, ٹھیک ہے. بہرحال میں بس ایک ٹاپک کی طرف آتا ہوں پھر بس کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا لگ صبر کرنا, صبر گزارا کوے کرنا یار. جی اچھا پیپر ملانے نہیں چیک کرنا. سنگا 16th of November